الرحمن الرحیم معزز و محتشم استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد خالد محمود سیالوی صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ رب العالمین کا برکتوں والا، عزتوں والا، بخششوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا خوبصورت ماہ رمضان مبارک اپنی نکت بدامہ گھڑیوں کے ساتھ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک سے زیادہ فوائد اور ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دیکھیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، و اوسطہ مغفرت، اور دوسرے 10 دن، دوسرا عشرہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ دوسرے عشرے میں رحمت ختم ہو گئی، یا دوسرا مغفرت کا ہے تو تیسرے عشرے میں وہ مغفرت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں برکتیں ہیں، ان میں حکمتیں ہیں، اور سمجھنے والوں کے لیے ان میں بہت کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے۔ اس مبارک عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا سوال کیا جائے، کیونکہ رحمت کے بغیر انسان ادھورا ہے، انسان بے نور ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی برکتیں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہیں تو انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، راحت آ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ عشرہ پہلا عشرہ رمضان مبارک کا وہ بالکل اپنے اختتام پہ ہے، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں، اور اس مالک کی مغفرت اور اس کی بخشش کا اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ صحیح ابن خزیمہ اور السنن الکبریٰ للبہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اب اس مغفرت کو کس طرح سمجھا جائے، اس مغفرت کو کیسے لیا جائے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو کس انداز میں سمجھا جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی بخشش اور اس کی رحمت یہ تو بے پایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مغفرت کا حصول کس طرح ممکن ہے، اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بار بار اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں فکر کا، تفکر کا، تدبر کا، غور و فکر کا ہمیں شعور دلاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین وہ ہمیں غور و فکر کا، تدبر کا، نظر و فکر کا، اور کسی چیز میں سمجھنے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے اس کی مغفرتوں کا سوال کیا جائے، اس مالک سے اس کی بخششوں کو مانگا جائے کہ ہے میرے کریم پروردگار مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو حضرات گرامی، اس حوالے سے دو چیزیں میرے پیش نظر ہے۔ ایک تو مغفرت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے اعمال صالحہ سے،
اور دوسرا مغفرت کا اصول ممکن ہو سکتا ہے دعا سے۔ کوئی بھی انسان ہے وہ اعمال صالحہ کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ اعمال صالحہ لے کر جاتا ہے تو مالک کی رحمتیں، اس کی بخششیں، اس کی مغفرتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دعا کرے۔ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، اس مالک کی بخشش نصیب ہوتی ہے۔ تو دعا کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 193 ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس خوبصورت دعا میں اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کو مغفرت طلب کرنے کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترغیب دی ہے کہ ہے بندے تو اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی طلب کر، مغفرت مانگ۔ وہ کیا ہے کہ ربنا اغفر لنا، کہ ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمارا خاتمہ بالخیر جو ہے وہ ابرار کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ خاتمہ بالایمان فرما۔ تو بڑی خوبصورت ماشاءاللہ یہ دعا ہے، ایک بار پھر آپ اس کو ریپیٹ کر لیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193۔ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ مغفرت کو طلب کرنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ماشاءاللہ بخاری شریف کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، سبحان اللہ، اور اسے سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی استغفار ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور واقعتاً جنہوں نے لکھا سبحان اللہ کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ آپ ان الفاظ کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ یاد رکھیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کا کمال ہے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ آپ کوئی دعا بھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی حمد بیان فرماتے ہیں۔ ایسے حامد ہیں ہمارے آقا، اللہ رب العالمین کی ایسی حمد کرنے والے ہیں ہمارے آقا۔ ارشاد فرمایا، اللہم انت ربی، ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہے بندے تو یوں دعا کیا کر، خلقتنی وانا عبدک، کہ میرے مالک تو نے مجھے تخلیق فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، میرے پاک پروردگار میں اس تیرے عہد پر ہوں۔ جس طرح کہ شب تار الست میں ایک بہت بڑا وعدہ تمام روحوں نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا، مالک لم یزل نے پوچھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ تو اس بلا کے وعدے کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ میرے مالک میں اس تیرے وعدے پر ہوں، وَوَعْدِكَ مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے میں اس کے مطابق اس وعدے پر ہوں، اس عہد پر ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے مالک جو کچھ میں کام کرتا ہوں ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میرے مالک جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں بے پایاں مجھے میسر ہے، مجھے حاصل ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اپنے ذنب کا، اپنے گناہ کا بھی میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہوئے۔ فاغفر لی، ہے میرے مالک مجھے معاف فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے پاک پروردگار تیرے سوا میرے گناہ معاف کرنے والا
والا کوئی نہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جائے۔ تو حضرات گرامی یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز ہے اور بڑا ہی پیارا یہ طریق ہے، اس عاجزی انکساری کے ساتھ ایک بندہ مومن رب لم یزل کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کے لیے اپنا دامن پھیلا رہا ہے، اور اس کی ترغیب بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرات گرامی یاد رکھیں، کوئی بھی انسان ہے نا دنیا کا، اسے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے تو اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنا بڑا منصب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اتنی بڑی شان ہے، لیکن آجزی کی انتہا ذرا سماعت فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ اللہ کے پیارے محبوب ایک دن میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 70 سے زائد گنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ چلے کوئی ہوں گے اللہ کے بندے جو 70 یا سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہوں گے، لیکن برادران گرامی قدر یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب ہے۔ حضور اپنی امت کو سکھانا چاہتے ہیں، حضور اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میری امت اسی طرح تم بھی استغفار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت ہر معاملے میں کوشش کرتی ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں وہ مطابقت اختیار کرے۔ حضور سومے وثار رکھے، امت سومے وثار رکھے۔ حضور کوئی بھی خیر کا کام کرے تو صحابہ کرام اس میں پیش ہوتے، حضور کے دیوانے، حضور کے عاشق کوشش کرتے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیں، حضور کے ساتھ موافقت اختیار کر لیں۔ تو جب اللہ کے محبوب 70 سے زائد مرتبہ ایک دن میں استغفار کرے، حضور کے دیوانے، حضور کی امت اپنے مقدر کی معراج سمجھے کہ وہ بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور حضور کی سیرت مطہرہ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریق کے اوپر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے۔ تو یہ ساری چیزیں دوسرے عشرے کے حوالے سے بہت اہم ہیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگی جائے، جس طرح کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو لہٰذا مغفرت مانگی جائے۔ اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی بخشش ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہیلا کیا جائے، کوشش کی جائے، جس طرح کے دعائیں کی جائیں، اپنے عمل سے ثابت کیا جائے اور صدقات و خیرات کیے جائیں، عبادات کی جائیں، نفلی عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں۔ تو گویا کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً ہمیں اللہ کے فضل سے اس کی مغفرت جو ہے وہ ملے گی۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا جانشین حضور ذیل امت دیوان کریم حضرت الحافظ پیر محمد امین اسناد شاہ صاحب، آپ یہ دعا اکثر مانگا کرتے اللہ رب العالمین سے، اور ان کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم ربنا خلقتنا مجانا ورزقتنا مجانا فاغفر لنا مجانا، کہ ہے میرے مالک ہماری کسی خواہش کے باوجود مفت تو نے ہمیں پیدا کیا، میرے پاک پروردگار تو نے مفت میں رزق عطا فرمایا، میرے پاک پروردگار مفت ہی ہماری بخشش فرما دے۔ تو یہ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ دعائیں ہیں۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا ہے ماشاءاللہ۔ تو ماہ رمضان مبارک کے ان خوبصورت اوقات میں مغفرتوں کے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، اور یہی اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ ہمیں رمضان مبارک کے فوائد اور ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔